بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیجیٹل اردو کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا عظیم واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ یوں دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن میں سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر گراں گزری۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب آپ علیہ السلام ان کو وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیاباں جگہ پر آپ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، جہاں پانی نہیں، تیرے حکم سے میں نے انہیں وہاں چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تب وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑ پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کریں۔ اس مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7 چکروں میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اس طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئیں۔ کچھ عرصے کے بعد بنو چراہ نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے درمیان گزرا۔ اب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلسل 3 راتیں یہی خواب دیکھا۔
دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ فرمایا اور تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تمہیں اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تأمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے اپنے اللہ کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، مگر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا فیصلہ کیا اور ان کو دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، اللہ جیسے چاہے حکم دے، میں اس کے تابع ہوں اور ہم اس کے تابع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو خواب میں براہ راست قربانی کا حکم دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس پر کنکر برسایا اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹا وادی مینا میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، میرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹا دیں تاکہ میرا چہرہ زمین طرف ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھ دیا اور بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ اب آپ علیہ السلام اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت ہی نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش ہیں، زمین پر ایک انسان کا اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے میڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کی قربانی کرو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے میڈھا لے جاتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور میڈھا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت مل گئی اور چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک میڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جسے ہم تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو منا کر یاد کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔